نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، بھائیو، دوستو، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے بہت ہی مختصر اور اہم وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ہر شخص کہتا ہے میں دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا، آپ دعا کریں، اس کے ساتھ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو پھر آپ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور دعا مانگیں توجہ کے ساتھ، گڑ گڑا کے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے اور اس دعا پہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جو یہ مانگ رہا ہے اس کو دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے۔ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو یا اللہ تو عطا فرما۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے فلاں دوست کو گاڑی دے دے، میرے فلاں دوست کو فلاں کام نہیں ہے، اس کا کاروبار لگ جائے، اس کا مکان نہیں ہے، اس کا مکان ہو جائے، جائیداد نہیں ہے، یا غریب ہے امیر ہو جائے، کسی دوسرے کے لیے آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ آمین کہے گا اور آپ کے لیے فرشتہ دعا کرے گا۔ آپ دوسرے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، فرشتہ آمین بھی کہے گا اور آپ کے لیے وہ فرشتہ دعا کرے گا۔ یہ فرشتہ اپنے مرضی سے نہیں کر رہا، یہ اللہ کی مرضی سے کہہ رہا ہے۔ آمین کہہ کے اللہ کی مرضی سے آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ فرشتہ معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، اور جیسے اللہ کے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اور فرشتہ اللہ کا ہمیشہ ذکر میں ہوتا ہے، جب فرشتہ آمین کہے آپ کے دعا پر اور آپ کے لیے پھر دعا کرے، آپ کسی اور کے لیے اچھائی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جیسے کہ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی۔ آپ دعا تو کریں نا، کسی اور سے دعا کروائیں یا کسی کے لیے دعا کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس واقعے سے کیسے کوئی شخص اگر دعا کرے دوسرے کے لیے کیسے قبول ہوتا ہے۔ ایک سعودی عرب میں شخص تھا، عربی تھا، بدو تھا، اور اس کو بار بار خواب آتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں شخص کو عمرے پہ بلاؤ اپنے خرچے پہ، اور خواب میں اس کا نمبر بھی اس کو آتا ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے سعودی عرب کا، اور اس کو خواب میں بار بار ان کا چہرہ اور یہ بھی حکم ہوتا ہے اس کو عمرہ کرواؤ، اور ساتھ نمبر بھی آتا ہے کال کر کے خود بلاؤ۔ ایک دن خواب آیا، دوسرے دن، تیسرے دن، ایسے ہی روزانہ یہ خواب آتا تھا۔ اور ایک دن اس نے جا کے ایک عالم شیخ سے پوچھا، اور اس نے جب تعبیر بتایا تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ شخص لازم بلانا ہوگا، اس کو کہو اور اس کا خرچہ اٹھاؤ اور اس کو عمرے پہ بلاؤ۔ تو وہ شخص، وہ نوجوان اس پر یعنی کہ کال کرتا ہے اس نمبر پہ۔ جب کال کرتا ہے تو وہ عربی تھا، وہ بھی سعودی عرب میں رہنے والا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو، میں خواب میں آپ کے بارے میں، روزانہ آپ کے بارے میں سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے آپ عمرہ کرنے آؤ، میں خرچہ دوں گا۔ لیکن اس نے کہا میں زندگی بھر کعبہ نہیں دیکھا، میں پوری زندگی، یعنی میں اب بوڑھا ہونے والا ہوں، میں نے کعبہ نہیں دیکھا، میں نہیں آ سکتا۔ تو فون رکھ دیتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے اب کیا کیا جائے، وہ تو نہیں مان رہا، یہ بار بار کال پھر لگاتا ہے لیکن وہ کال ٹرن نہیں کر رہا، اور اس کے خیال میں پھر ایک ترکیب آیا، پھر کال کیا۔ اس نے کہا بار بار آپ کہہ رہے ہو آپ
میرا سب باتیں میں کہوں گا وہ مانو گے؟ اس نے کہا بتائیے۔ اس نے کہا کہ میں فلاں ہوٹل لوں گا اور میرے کھانے کا انتظام اعلیٰ ہونا چاہیے، میرے رہنے کا انتظام اعلیٰ ہونا چاہیے، اور مجھے ایئرپورٹ سے آپ نے پک کرنا ہے، پھر ہی یہاں بھیجنا ہے۔ یعنی سب معاملات، سب چیزیں اس نے منوائیں، اور اس کے بعد اس نے کہا میں آ رہا ہوں۔ اب یہ شخص اس کے لیے پیسے بھیجتا ہے، اس سے روانہ ہوتا ہے، ایئرپورٹ سے اس کو لے آتا ہے اور عمرہ کرواتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد جب وہ شخص جانے لگتا ہے، جاتے جاتے کعبے کی طرف نظر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ زندگی میں تو کعبے میں نہیں آیا، ایک دن آیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، آپ نے بلوایا ہے، میرا دل تو نہیں کہہ رہا تھا، چلو آخری 2 رکعت نفل تو ادا کر لوں، آخر میں 2 سجدے اللہ کی بارگاہ میں کر لوں، پتہ نہیں پھر زندگی ساتھ دے یا نہ دے، پھر یہاں آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور دوسری رکعت میں جب دوسرے سجدے میں گیا تو بہت لمبا سجدہ کر دیا۔ جب لمبا سجدہ کیا تو کہنے لگا، اس شخص نے کہا کہ میں جب اس کے قریب گیا، میں نے جو دیکھا اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب روح پرواز کر چکی میں حیران ہو گیا، ایسا عمل یہ کرتا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کی ذات نے مجھے خواب کے ذریعے آگاہ کیا، اس کو بلوایا، یہ نہیں آ رہا تھا، اور اس کو زبردستی اپنے گھر بلوا کے اور اس کو موت ایسا عطا فرمایا، اپنے سامنے سجدے کی حالت میں روح پرواز کر گئی۔ اور اس نے کہا میں نے اس کا جنازہ اور اس کی تدفین، اس کا سارا نظام میں نے ہی کیا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اس کے گھر اور اس کے گھر والوں سے پتہ کیا یہ کیا عمل کرتا تھا، کون سا عمل کرتا تھا۔ اس نے کہا کبھی نماز پڑھتا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، نشہ وغیرہ کرتا تھا، اور ایسے ہی سستی ہے جیسے عام لوگ سستی کرتے ہیں، اور سب نیگیٹو رپورٹ آئے، یعنی کہ سب نے کہا کہ صحیح بندہ تو تھا لیکن کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا، کبھی نہیں پڑھتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا عمل ایک ہوگا اس کا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ نہیں آنا چاہتا تھا، اس کو پکڑ کے اپنے گھر بلا کے اس کو سجدے کی حالت میں موت دے کے جنت میں بلا لیا۔ اور پھر وہ بار بار لوگوں سے پوچھنے لگا، اس کے ایک ہمسائی نے بتایا، اس کو معلوم ہوا یہ سب چیزیں پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں، تو اس نے کہا یہ شخص میں نہیں جانتا تھا، میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا، اس نے بھی ایک دفعہ بھی مجھے نہیں دیکھا، لیکن اس کو معلوم ہوا یہ عورت بیوہ ہے، اس کے گھر میں ایک بچہ یتیم ہے، یہ روزانہ گھر کے لیے جو چیز بھی لے کے آتا تھا ویسی میرے لیے بھی گھر کے لیے جو چیز لاتا تھا ویسے میرے لیے بھی سامان لے کے میرے دروازے کے قریب رکھ کے بیل بجا کے چلا جاتا تھا۔ روزانہ یہ کام کرتا تھا اور روزانہ اپنے گھر کے لیے جو چیز لاتا تھا میرے لیے بھی لاتا تھا اور میرے دروازے پہ رکھ کے بیل بجا کے چلا جاتا تھا۔ جب یہ جاتا تھا میں اس کے لیے دعا کرتی تھی، یا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اس کا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ تو یہ نوجوان رونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دوسرے کی دعا کیسے قبول کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی دعا قبول کی اور یہ نہیں آنا چاہتا تھا، ان کو کان سے پکڑ کے اپنے گھر بلا کے اور سجدے کی حالت میں خاتمہ ایمان پہ کر کے موت دی، جنت میں جگہ عطا فرمایا۔ اور ایسی آپ کسی کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ، یہ ویڈیو، یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ آپ بھی دعا کریں اپنے لیے، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جزا عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔